اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی نماز پڑھ لو تو نماز فجر کے بعد 3 کلمات 3 مرتبہ اپنی دنیا کے لیے یہ پڑھ لیا کرو: سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تجھے 4 بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے، یعنی 4 بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں گے: کوڑ، پاگل پن یعنی جنون، اندھا پن، فالج۔ اپنی آخرت کے لیے یہ دعا پڑھ لیا کریں: اے اللہ مجھے ہدایت دو جو تیری خاص ہدایت ہو، میرے اوپر وہ فضل بہا دے جو تیرا خاص فضل ہو، اور مجھ پر اپنی رحمت کامل فرما اور اپنی برکتیں نازل فرما۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا، مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا، بیٹا میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں، تم اپنی ضروریات بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں موجود ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کی پرمتانت چہرے پر نظر دوڑائی اور خاموش ہو گئے۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو بیت اللہ سے باہر آئے اسے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا، امیر المومنین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا، نوجوان اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، آپ اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل جانتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و دولت ہی ہے۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا، امیر المومنین، دنیا تو میں نے کبھی اللہ سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک کل ہے، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے، اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران و ششدر ہو کر رہ گئے اور کہنے لگے کہ نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران و ششدر چھوڑ کر سالم بن عبداللہ علیہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلی میں داخل ہو گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب کبھی ان سے یہ کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ گویا یہ لوگ جھوٹ اور فریب پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ مومنین کو بیوقوف سمجھتے ہیں، الٹا یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم تو صلح ہیں۔ وہ اس نصیحت کا زمین میں فساد نہ کرو یہ سادہ جواب نہیں دیتے کہ بھائی ہم کب فساد برپا کر رہے ہیں، بلکہ وہ اکڑ کر یہ کہہ رہے ہیں ہم تو صلح کرتے ہیں۔ صلح تو ہے ہی ہم۔ ہر دور اور ہر زمانے میں لوگوں کی یہ قسم دیکھنے میں آتی ہے، وہ عملاً فساد کی بدترین شکلیں برپا کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بس اصلاح معاشرہ چاہتے ہیں۔ جب معاشرہ میں بلند اقتدار تباہ ہوتی ہیں تو ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، وہ اخلاص اور پاکیزگی نفس سے محروم ہوتے ہیں، اور جب اخلاص جاتا رہے اور نفس انسانی میں فساد پیدا ہو جائے تمام اعلیٰ قدریں ختم ہو جاتی ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں خلوص اور ایمان نہ رہے وہ کبھی بھی فساد فکر و عمل کا شعور نہیں پا سکتے، اور ان کے دل و دماغ میں خیر و شر اور اصلاح و فساد کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ ان کی خواہشات نفسیانی کی طرف جھکتا رہتا ہے۔ اسی لیے اس دعوے کا یہ سخت ترین لیکن حقیقت پسندانہ جواب دیا جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 11، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ ان لوگوں کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تکبر و غرور میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو عوام الناس سے اونچے درجے یعنی کہ اپر کلاس کے لوگ سمجھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اپنا جھوٹا وقار قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12، وَإِذَا
يعلمون اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں منافقین کو جس چیز کی طرف بلایا جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ مخلصانہ طور پر ایمان لے آئیں اور اپنے ایمان کو ذاتی خواہشات سے پاک کر دیں، جس طرح دوسرے مخلصین اپنی انفرادیت ختم کر کے پوری طرح اسلام کے اندر جذب ہو گئے تھے اور انہوں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم میں خم کر دیا تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے دلوں کے تمام دریچے کھول دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جو ہدایت بھی دیتے وہ اخلاص اور بے نفسی سے لبیک کہتے تھے۔ چنانچہ منافقین کو دعوت دی جا رہی تھی کہ وہ بھی ان لوگوں کی طرح اخلاص، استقامت اور واضح صاف دل و دماغ کے ساتھ ایمان لائیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ منافقین ان معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پوری طرح جھکنے کے لیے تیار نہ تھے، اور وہ اپنے آپ کو اعلیٰ طبقے کے یعنی کہ اپر کلاس لوگ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے لیے تسلیم و رضا کی یہ کیفیت ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مومنین کے بارے میں کہتے تھے کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح اندھی اطاعت کرتے پھریں، اور قرآن نے بھی سخت تاکید کی اور ان پر واضح کر دیا، خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر جانتے نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بیوقوف کبھی یہ سمجھا ہے کہ وہ بیوقوف ہے؟ یا کوئی گمراہ کبھی یہ شعور رکھتا ہے کہ وہ جادہ مستقیم سے ہٹ چکا ہے؟ اس کے بعد اب منافقین کی آخری صفت کو بیان کیا جاتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ صرف جھوٹ ریب میں مبتلا نہیں بلکہ اس مذموم صفات کے ساتھ ساتھ وہ پست ہمت، سازشی اور مکار بھی ہیں۔ ساتھ ہی اجازت دیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔